الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی افضل الرسل وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شاہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فعارضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما۔ ارشاد باری تعالی ہے واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو گواہی طلب کرو اپنے مردوں میں سے ان پر 4 مردوں کی۔ فإن شاہدوا، پھر اگر وہ 4 مرد گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو انہیں قید کر دو، گھروں میں بند کر دو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ موت ان کی زندگی کو ختم کر دے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور رستہ بنا دے، یعنی کوئی اور حکم نازل فرما دے۔ واللذان یأتیانہا منکم، اور وہ مرد اور عورت، تم میں سے وہ مرد اور عورت جو برائی کا ارتکاب کریں، فآذوہما، تو انہیں تکلیف پہنچاؤ، فإن تابا وأصلحا، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، وأصلحا، اور اپنی اصلاح کر لیں، فأعرضوا عنہما، تو ان کو چھوڑ دو، ان سے اعراض کر لو، مطلب یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ تلاوت کردہ 2 آیات کریمہ میں برائی کا ارتکاب کرنے والے مردوں اور عورتوں کی سزا کے احکام کو بیان فرمایا گیا۔ دور جاہلیت کی برائیوں میں سے یہ بھی ایک بہت بڑی، زناکاری بھی ایک بہت بڑی برائی تھی، اور پیشہ ور عورتوں نے تو اپنے مکانوں پر اس دور میں مخصوص پرچم لہرا رکھے تھے تاکہ پتہ چلے کہ یہ ایسے لوگ ہیں، اور سوائے چند ایک خاندانوں کے کسی کے نزدیک یہ کوئی معیوب فعل نہیں تھا، یعنی اس برائی کو برائی سمجھا ہی نہیں جاتا تھا۔ اسلام اور اس کی پاکیزہ تعلیمات نے اس برائی کو نہ صرف واض و نصیحت سے روکا، بلکہ اس کے لیے سنگین سے سنگین سزا جو ہے وہ متعین فرما دی۔ یہ کوئی چھوٹی سی برائی نہیں ہے، زناکاری یہ وہ بڑی برائی ہے جو کئی اور برائیوں کو دعوت دیتی ہے۔ کوئی بھی عزت والا شخص یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی عزت کے ساتھ کوئی
یا آبرو کو کوئی تار تار کرے، اس کی عزت کے ساتھ کوئی کھیلے، کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے وہ خاموشی اختیار کرے گا تو وہ دیوس کہلائے گا، معاشرے کا ایک ناکام ترین فرد کہلائے گا، برداشت کر جائے گا تو۔ اور اگر وہ اس کا اظہار کرے تو قتل تک نوبت آ جائے گی۔ نہ صرف ایک قتل ہوگا، قتل عام ہو جائے گا، خون ریزی اور فساد برپا ہوگا۔ تو یہ زناکاری صرف ایک گناہ نہیں، یہ وہ بہت بڑا گناہ ہے جو اور برائیوں کو اور گناہوں کو دعوت دے گا۔ آپ روزانہ اخبارات میں یہ سرخیاں پڑھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر، ٹی وی چینلوں پر آئے دن کوئی نہ کوئی خبر آپ سنتے پڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہ سارا نتیجہ اسی عمل کا ہے۔ تو یہ بہت بڑی برائی تھی، بہت بڑا گناہ تھا، اس لیے قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ بہت بڑی برائی ہے۔ نہ صرف یہ خود برائی ہے بلکہ اور برائیوں کو دعوت دے گی۔ اس سے ایک آدمی کی عزت، وقار، آبرو جو ہے وہ مجروح ہوتا ہے، چپ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر آگے بڑھے گا تو وہ یا خود مرنے پر تل جائے گا یا کسی کو مارنے پر تل جائے گا۔ تو اس سے آگے کتنا بہت بڑا بھیانک عمل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اس لیے اسلام نے صرف واعظ و نصیحت پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ اس کے لیے کڑی سے کڑی سزا جو ہے وہ متعین فرما دی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کا تعلق ایک آدمی کی عزت و آبرو کے ساتھ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بستی میں زناکاری اور سود ظاہر ہو جائے تو اس بستی والوں نے اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر حلال کر دیا۔ دوسری روایت میں حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جس بستی میں، جس مقام پر، جس خطے میں زناکاری اور رشوت خوری، رشوت عام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو، اس قبیلے کو، اس خاندان کو رعب کی بیماری میں مبتلا کر دیتا۔ وہ مرعوب ہو جائیں گے، ڈر جائیں گے، کسی کے سامنے وہ بات کرنے کی ان میں جرت نہیں رہتی، مرعوب ہو جائیں گے۔ تو رعب کے نیچے جب دب جانا یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی برائیوں سے ہمیں اور ہمارے معاشرے کو پاک فرمائے۔ بہرحال اسلام کی پاکیزہ تعلیمات نے ایسے لوگوں کے لیے اور ان کے برے فعل کے لیے نہ صرف واعظ و نصیحت کے ذریعے اکتفا کیا بلکہ ان کے لیے سنگین سزا متعین فرمائی۔ جس طرح میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کا تعلق عزت و آبرو کے ساتھ ہے، تو سنگین سے سنگین سزا بھی متعین فرمائی، اور اس کی ثبوت کے لیے یہ جتنا بڑا اہم نوعیت کا گناہ ہے، جرم ہے، اس کے ثبوت کے لیے گواہی کا معیار بھی اونچا ہے۔ عام جرم کو ثابت کرنے کے لیے دو گواہ چاہیے، دو مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہو جائیں، اور بعض اوقات معاملات ایسے بھی ہیں کہ ایک عورت کی گواہی سے بھی وہ مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے۔ کہیں ایک گواہی کا معیار ایک فرد ہوگا، کہیں گواہی کا معیار دو فرد ہوں گے، دو ہوں گے تو ایک مرد اور دو عورت ہوں گے۔ لیکن اس جرم کے ثبوت کے لیے چار مرد، مسلمان، عاقل، بالغ، متقی، پرہیزگار اور اس کے عینی شاہدین ہوں۔ یہ کوئی معمولی نوعیت کا جرم نہیں۔ اس جرم کو ثابت کرنے کے لیے جتنا بڑا جرم ہے اتنی بڑی گواہی کا معیار بھی اونچا رکھا گیا، اور اس کے ثبوت کے لیے یہی تو وجہ ہے کہ اگر کوئی ایسے ویسے بات کر دیتا، فلاں کو میں نے دیکھا، فلاں عورت کو میں نے دیکھا، فلاں مرد کو میں نے ایسے دیکھا، جاتے ہوئے دیکھا، وہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے، ہم نے فلاں مقام پر ان کو اکٹھا دیکھا، اگر کوئی ان پر تہمت لگائے گا تو قرآن نے اس کی بھی سزا بڑی سخت رکھی ہے کہ دیکھیں وہ شخص اس کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیل رہا ہے، اس کی شخصیت کو اس نے داغدار کر دیا۔
اور کتنے بڑے جرم میں اس کو مبتلا کر رہا ہے اور غلط بیانی سے کام لے رہا ہے۔ اس لیے فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر یا مردوں پر تہمت لگاتے ہیں پھر وہ گواہ پیش نہیں کر سکتے تو فجلدوہم 80 جلدہ، انہیں 80 کوڑے لگاؤ، وہ خود 80 کوڑوں کے مستحق ہیں۔ لہذا جتنا بڑا جرم ہے اس جرم کے ثبوت کے لیے گواہی کا معیار بھی بڑا اونچا رکھا گیا، اور پھر اس پر جب ثابت ہو جائے گا وہ بندہ خود اقرار کر لے یا جو گواہی کا یہ معیار ہے اس گواہی کے مطابق ایسے گواہ اس کے اس کرتوت کو ثابت کر دیں، زناکاری ثابت ہو جائے تو پھر اس کی سزا بھی بڑی سخت ہے۔ ابتدائے اسلام میں ان آیات میں جو سزا بیان کی گئی، ابتدائے اسلام میں یہ سزا بیان کی گئی تھی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے وہ عورتیں جو برائی کا ارتکاب کریں، فرمایا فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، اپنے مردوں میں سے 4 گواہوں کی گواہی ان پر طلب کرو، 4 گواہ گواہی دیں۔ فَإِنْ شَاهِدُوا، اگر وہ گواہی دے دیں جس طرح کے معیار گواہی کا ہے، ایسے افراد جو گواہی کے معیار پر پورا اترتے ہیں وہ گواہی دے دیں تو ان کی سزا کیا ہے؟ فرمایا ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو، یعنی ان کی سزا عمر قید ہے۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، یہ ابتداً یہ سزا تجویز فرمائی گئی۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، ان کو گھروں میں بند کر دو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ موت ان کی زندگی کا خاتمہ کر دے، گھروں میں بند کر دو، مر جائیں، یہ ان کی سزا ہے۔ یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور حکم ارشاد فرما دے، او یجعل اللہ لہن السبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور رستہ پیدا فرما دے۔ تو ابتداءً یہ سزا تھی۔ پھر بعد میں یہ آیت منسوخ التلاوت نہیں، یعنی تلاوت تو اب بھی ہو رہی ہے اللہ کے فضل سے، لیکن یہ منسوخ الحکم ہے، اس کا حکم منسوخ ہو گیا، یہ آیت منسوخ ہے۔ اور اس کی ناسخ آیت جو ہے وہ سورہ نور کی آیت نمبر 2 ہے، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ فرمایا کہ زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ یہ 100 کوڑے اس مرد عورت کی سزا ہے جو زناکاری کرتے ہیں، ان کی سزا ہے جو غیر شادی شدہ ہوں۔ غیر شادی شدہ مرد اور عورت اگر اس برے فعل کا ارتکاب کریں تو ان کی سزا فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ یہ اس مرد اور عورت کی سزا ہے جو غیر شادی شدہ ہوں۔ اور شادی شدہ کی سزا کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت معاذ ابن مالک سے یہ فعل سرزد ہو گیا، انہوں نے خود آ کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اقرار کر لیا، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سزا رجم متعین فرمائی، یعنی سنگساری۔ کیا مطلب کہ اس کو آگے بھگا کے پیچھے سے پتھر مارو، حتیٰ کہ وہ ایک مجمع عام میں اسے پتھر مارے جائیں، حتیٰ کہ اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے، اور لوگوں کے سامنے اس کو یہ سزا دی جائے تاکہ دیکھنے والوں کو کے لیے عبرتناک بن جائے یہ منظر۔ تو آج اگر یہ سزائیں نہیں دی جا رہی تو اس کے آپ نتائج بھی دیکھ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو شریعت نے اس بہت بڑے جرم کی سزا بھی بہت بڑی متعین فرمائی کہ اسے آنکھوں کے سامنے، اگر شادی شدہ شخص ہے تو اسے آنکھوں کے سامنے یہ سزا دی جائے، حتیٰ کہ لوگ دیکھیں اور عبرت پکڑیں، اور اسے یہ سزا دے کر اسے نشان عبرت بنا دیا جائے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، وہ مرد اور عورت تم میں سے جو اس برائی کا ارتکاب کریں، تو فرمایا فآذوہما، یہ پہلے ابتدائی اسلام میں یہ سزا دی کہ انہیں سخت کڑی سزا دو۔ فإن تابا وأصلحا، پھر اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں تو فأعرضوا عنہما، ان کا پیچھا کرنے کی ضرورت نہیں، ان کو چھوڑ دو۔ لیکن بتایا ہے کہ یہ ابتدائے اسلام میں سزا تھی۔
اب ان کی سزا حد مقرر کر دی گئی۔ یعنی جرائم میں سے کچھ جرائم ایسے بھی ہیں کہ جن کی سزا شریعت نے متعین کر دی، جس طرح چور کی سزا ہاتھ کاٹنا، شرابی کی سزا جو ہے سو کوڑے مارنا، اسی طرح زانی مرد اور زانی عورت کی سزا بھی کیا ہے، اگر شادی شدہ ہیں تو ان کی سزا رجم ہے، اور اگر غیر شادی شدہ ہیں تو ان کی سزا 100 کوڑے ہیں۔ اب یہ سزا ہے، پہلے ابتداء اسلام میں یہ سزا ان 2 آیات میں بیان فرمائے گی، فَآذُوهُمَا، انہیں سخت تکلیف پہنچاؤ، پھر اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں تو اب ان کو چھوڑ دو، فَأَعْرِضْ عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ التَّوَّابَ الرَّحِيمَ، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرمانے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ بہرحال ان 2 آیات میں اس بہت بڑے جرم کو بیان فرمایا گیا، اس کی کڑی سزا کو بھی بیان فرمایا گیا، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے گواہی کا معیار کیا ہونا چاہیے اور کون لوگ ہوں جو گواہی دیں تو ان کے ثابت کرنے پر یہ سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہوش کے ناخن لینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان برائیوں سے ہمیشہ کے لیے جس کی وجہ سے بندے کی عزت دار ہو جائے، آبرو جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور وقار عزت جو ہے برباد ہو جائے، اور معاشرے میں بد امنی بن سکونی پھیلے، اللہ تعالیٰ ایسی برائیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔